اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہیں. جنتی یعنی باغ بھی ایسے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو پتہ چلا کہ صحابی جو ہیں قرآن کی روشنی میں سارے کے سارے صحابی جنتی ہیں. سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا. اچھا مجھے یہ بتائیے، جب پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جنتی ہے، پتہ چل گیا قرآن کی روشنی میں کہ یہ جنتی ہے، تو جنتی پہ اعتراض کرنا، جنتی کے پھر ان کے اعمال کی چھان بین ہم شروع کر دیں؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ رب جنہیں جنتی کہہ رہا ہے، اب میں تعریف اٹھا لوں کہ اس نے کیا کیا تھا، ان نے کہا کیا تھا، وہ کب تھے، وہ کدھر تھے، کیا کیا، کس سے جنگ کی، کس سے نہیں کی. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا جنتی، تو میرا کام یہ ہے کہ میں جنتی کا احترام کروں، میں جنتی سے محبت کروں، میں جنتی سے عقیدت رکھوں. باقی انہوں نے جو کیا وہ رب کو پتا تھا، پتا ہے، رب کو معلوم تھا نا یہ کیا کیا کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ رب کو پتا تھا نا کہ بعد میں کیا کیا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اب اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں جو قرآن کی نص کے باوجود تاریخ کھنگال کھنگال کے راتوں کو جاگ جاگ کے کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے بے وقوف جنتی آدمی سے کیوں الجھ رہے ہو؟ کس طرف جانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر.